إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان خدا سے رابطہ برقرار کرنے کا مہینہ۔ عزیزان محترم، اس مہینے میں روزہ دار روزہ رکھ کر اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کرتا ہے اور اپنے رابطے کو خدا سے اور محکم اور استوار کرتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھا جائے کہ اس مہینے میں پروردگار کی رحمت کے دروازے اس طرح سے کھلتے ہیں کہ اگر روزہ دار روزہ رکھ کر سو جائے تو بھی پروردگار کی طرف سے اس بندے کے لیے ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور پھر جب تصور کیجئے کہ جب سونا عبادت ہے تو بندہ جو جاگے گا اور جاگ کر عبادت کرے گا تو عبادتوں کا مقام کہاں پر ہوگا۔ اسی لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا حکم، دعا میں مشغول ہونے کا حکم کہ دعا کے ذریعے سے اپنے رب سے رابطہ برقرار کرے، کیونکہ دعا ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا، ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہیں ہوتی تو تمہارا رب تمہاری طرف بالکل توجہ نہ کرتا۔ یہ تمہاری دعائیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارا رب تمہاری طرف توجہ کرتا ہے۔ واحد دعا ایسی عبادت ہے کہ انسان جب دعا میں مشغول ہوتا ہے تو بندہ خدا سے تو قریب ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے میرے بندے تو میری بارگاہ میں دست دعا بلند کر رہا ہے، اب میں تجھ سے قریب ہو رہا ہوں۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدائی، جو دعا کرتا ہے میں خود اس سے قریب ہوتا ہوں، اس سے قربت اختیار کرتا ہوں۔ بس دعا ایسی عبادت کہ جس میں پروردگار اپنے بندے سے نزدیک ہوتا ہے۔ اسی لیے جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے افضل عبادت کون سی ہے، تو امام نے کہا افضل العبادت الدعا، کہ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کرنے سے بڑھ کر کوئی اور عبادت افضل نہیں ہے۔ سب سے بہترین عبادت دعا کرنا ہے۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان میں بھی جہاں دیگر اعمال کی تاکید، وہیں پر مختلف دعاؤں کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا دعائے افتتاح کہ جس کے پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اس دعا کی قرأت کی جائے، اور یہ دعا اتنی اہم دعا ہے کہ جید علماء نے اس دعا کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ شیخ طوسی اپنی کتاب مصباح المتہجد میں اس دعا کو نقل کرتے ہیں، علامہ مجلسی زاد المعاد کے اندر اس دعا کو نقل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں کو جب رقم کیا، لکھا، اپنی کتابوں کو تحریر کیا تو اس دعا کو جگہ کہ جس کو امام زمانہ نے خاص طور پر تعلیم کیا تھا، اور وہ دعا دعائے افتتاح۔ کہا کہ تدعو اے احمد، اے ابو جعفر محمد ابن عثمان، اس دعا کو ہر شب میں ماہ مبارک رمضان کی پڑھو۔ کیوں؟ عجیب اہتمام۔ کہا کہ جو بھی اس دعا کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھتا ہے، اس دعا کو فرشتے سنتے ہیں، یعنی پڑھنے والا زمین پر بیٹھ کر اس دعا کی تلاوت کرتا ہے، آسمان پر موجود فرشتے اور زمین پر موجود فرشتے اس دعا کو سنتے ہیں، اور نہ فقط سنتے ہیں بلکہ دعا پڑھنے والا جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس دعا پڑھنے والے کے لیے یہ تمام فرشتے جو اس دعا کو سن رہے ہوتے ہیں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر اس دعا کا نام دعائے افتتاح رکھا گیا۔ اس دعا کے پہلے فقرے سے اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اس پہلے فقرے کے اندر جو افتتاح کا لفظ آیا اسی سے اخذ کر اس دعا کا نام دعائے افتتاح رکھ دیا گیا۔ اس دعا کی اہمیت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ وقت کے امام سے منسوب یہ دعا کہ وقت کے امام نے تعلیم کی، اور جب وقت کے امام نے تعلیم کی ہے تو اس کے مطالب بھی لسان عصمت سے صادر ہوئے ہیں، اور لسان عصمت سے صادر ہوئے مطالب حقیقت کے قریب ہوتے ہیں جو خدا تک موجود راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور آپ بھی اپنے الفاظ میں دعا مانگ سکتے ہیں، بیٹھ کر اپنے الفاظ میں اپنے رب سے مخاطب ہو سکتے ہیں، لیکن میری گنہگار زبان جو بھی دعا مانگے گی اس کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت نہیں ہوگی کہ جو معصوم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں موجود ہے۔ اس لیے دعا افتتاح کے مطالب ایسے مطالب ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کہ ایسے مطالب ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان ان مطالب کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائے۔ یہ مطالب انسان کی زندگی کو بدل دیں گے، انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیں گے۔ کس طرح سے؟
اس دعا کے مطالب کو دیکھیے، کتنے اہم مطالب اس دعا میں ذکر ہوئے ہیں کہ خدا کی معرفت کا پورا ایک باب ہے جو اس دعا میں ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے انسان اپنے رب کو پہچانے، وہ رب کیسا رحیم، کیسا رحمان، کیسا کریم رب ہے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ کیسا رب ہے، کہ جو اس کی کیا صفات ہیں، اور وہ رب کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس دعا کے مطالب میں سے۔ اور پھر بندے کو کیسا ہونا چاہیے اپنے رب کی نسبت، اپنے رب کے مقابلے میں، وہ رب جو اتنا رحیم اور اتنا کریم اور اتنا محبت کرنے والا رب ہے، یہ بندہ کیا کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اس دعا کے مطالب میں یہ سارے اہم نکات شامل۔ اور پھر اس دعا کے مطالب کو اگر دیکھا جائے تو امامت کے حوالے سے گفتگو، اور نبوت کے حوالے سے گفتگو، معاد کے حوالے سے گفتگو، وہ پورا اصول دین، اخلاق اور فروع دین کا اگر مجموعہ کہیں حاصل کرنا ہو تو دعائے افتتاح ایسی دعا ہے کہ جس کے اندر سب کچھ انسان کو میسر آ جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس دعا کو اپنے وجود کے اندر اتارے انسان، اس کے مطالب کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ صرف پڑھ لینا، اگرچہ پڑھ لینا ضروری ہے لیکن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد اس دعا کے مطالب کو سمجھنا، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا، کہ اس دعا کے مطالب کو سمجھا جائے کہ امام ہمیں کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ امام ان الفاظ کے ذریعے سے جو اس دعا میں امام کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، کہ امام ان الفاظ کے ذریعے سے ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ ہم زمین پر موجود ہیں، ہم گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارا وجود پورا گناہوں میں گھرا ہوا ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی پستی سے نکل کر پروردگار کی طرف بلندیوں کا سفر کریں۔ والحمد للہ رب العالمین۔